اللہ اکبر. آج اگر میرے جوان سے کہا جائے کہ میرے بھائی چل نماز پڑھ تو بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا, مولانا وقت نہیں ملتا. میرے بھائی یاد رکھنا, تجھے کس نے کہا کہ وقت ملے تو نماز پڑھ؟ نہیں نہیں, قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. یعنی وقت ملے تو نماز نہیں, پہلے نماز پڑھو پھر وقت ملے تو دوسرے کام کرو. ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے. اور انقلاب کیسے آئے گا, تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا, جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے, وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے, ایک مجوسی نے, اور زخموں سے خون بہ رہا ہے, زخموں سے خون رس رہا ہے. ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آج اللہ اکبر اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے, اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے, تو تھوڑی دیر تصور تو کرو, جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ, تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے. کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا, میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا, لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے, اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے, جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی, پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی, ماں کے دل میں ممتا پیدا کی, باپ کے دل میں شفقت پیدا کی, زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ تانا, اتنی نعمتیں دی, اتنی قوتیں دی, اتنی عزتیں دی, چلنے کی طاقت اس نے دی, بولنے کی طاقت اس نے دی, حسن و جمال اس نے دیا, کھانے پینے کی قوت اس نے دی, اس نے سب کچھ دیا. دوستوں کے لیے وقت ہے, بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, بھائیوں کے لیے وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے. لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے, اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں. سن لو, حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے, حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے. اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی, کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے, جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے, تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت. مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں. رمضان المبارک کا حال یہ ہے, تراویح سے لوگ غائب. اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟
दोस्तों के साथ घंटों खड़े रह सकते हो और रब की बारगाह में खड़े नहीं रह सकते। जिनके लिए, जिस्म को बनाने के लिए हम बराबर वक्त निकाल लेते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूं बिल्कुल जिम करो, वक्त निकालो, लेकिन यह भी कहता हूं जिस्म बनाना है तो जिम जाओ, और अगर कब्र के कीड़ों से जिस्म को बचाना है तो मस्जिद में आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिम जाओगे तो जिस्म बनेगा, मस्जिद में आओगे तो जिस्म कब्र में बचेगा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं कि जिन लोगों के कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया, उनके कफन भी महफूज रहे। अरे दूर कहां जाते हैं और किधर जाते हैं? यही मुरादाबाद की सरजमीन है, और इस सरजमीन पर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐसा बंदा जो अपने वक्त का अजीम आशिक रसूल था, जिसे दुनिया, और वो भी अल्लाह अकबर, मुजाहिदे हुर्रियत, मुजाहिदे आजादी 1857 का वो अजीम हीरो, जिसने इनकलाब में अपना खूने जिगर दे करके अल्लाह अकबर इसी मुल्क की आजादी के लिए बुनियादें फराहम की, उसे दुनिया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती और पहचानती है। आप जानते हैं उनके मज़ारे मुकद्दस से रोड होकर के गुजर रही थी, और अल्लाह अकबर जब खुदाई हुई तो उस वक्त लोगों ने देखा काफी मुरादाबादी का जिस्म तो जिस्म महफूज था, लेकिन कफन को भी मिट्टी ने मैला नहीं किया था। सुभान अल्लाह, सुभान जिंदगी है अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के वफादार लोगों की जिंदगी है, ये अल्लाह और रसूल के वफादार लोगों की जिंदगी है। काफी मुरादाबादी का जिक्र आया तो एक बात मैं अपने जवानों को बताना चाहता हूं, इसलिए कि ये मुरादाबाद के करीब का इलाका है, बल्कि मुरादाबाद का एक हिस्सा है। थोड़ा सा याद रखना, हमने अपने असलाफ को भुलाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हम बहुत इश्क रसूल की बात करते हैं, हम बहुत मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। हजरत मुफ्ती साहब किबला भी यहाँ मौजूद है। अगर मैं गलती करूं, हालांकि मेरा कोई इल्मी मेयार नहीं, मेरे तकवे का कोई मेयार नहीं, मैं आप सबसे ज्यादा गुनहगार हूं, इल्मी हैसियत भी मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जितना हम इश्क रसूल का दावा कर रहे हैं उतना इश्क मुस्तफा में हम कमजोर हैं। याद रखना, जिस दिन मुसलमान सच्चा आशिक रसूल बन जाए, हम नारे वाले आशिक बने, हम खिचड़े और शरबत वाले आशिक बने, हम बिरयानी वाले आशिक बने, लेकिन हमने सच्चे इश्क रसूल की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया। बड़ी माजरत के साथ आज लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे तो बहुत लग रहे हैं, मुझे इस नारे से कोई इख्तिलाफ नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है। कभी सोचा लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं, हुजूर कह रहे हैं नमाज के लिए आ, क्या कभी कहा या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं? हुजूर बुला रहे नमाज के लिए आ, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा, वहां से गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे माँ बाप के हुकूक अदा कर, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने भाइयों के हुकूक अदा कर, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर सिला रहमी के लिए फरमा रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर बीवी के साथ उसने सलूक का हुक्म फरमा रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए कह रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। हुजूर पड़ोसियों के हुकूक की बात कर रहे हैं, वहां से तू गैर हाजिर है। फिर किस मुंह से तू लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है? हर नेकी की जगह से तो तू गैर हाजिर है, और फिर कहां तू हाजिर होने की बात कर रहा है? तो बड़ी माजरत के साथ हम नारे वाले आशिक बने, हम लोग अपनी तबीयत के आशिक बने, मगर याद रखो उस शाख तो वो थे कि जब रसूलुल्लाह के मुनादी ने ऐलान किया चलो मुस्तफा जाने रहमत सरों के नजराने को लेकर के बुला रहे हैं, तो पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने के लिए वो जवान आ जाता है, वो सर कटाने आ जाते थे, हम सर झुकाने के लिए आने को तैयार नहीं है। हजरत
काफी मुरादाबादी की बात चल रही थी, हम वो कैसे आशिक थे, कैसे उस शाख में से थे। अल्लाह अकबर, जब उनको फांसी की सजा वो लोगों ने अपने तौर पर देने की कोशिश की, हालांकि वो कोई सजा नहीं थी, इश्क की सजा नहीं होती, इश्क में तो मजा हुआ करता है। हजरत नज़मी महरेरवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही है, कहते हैं इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए, पर दरे यार पे मुझको ये सजा दी जाए। हजरत काफी मुरादाबादी से कहा जाता है, अल्लाह अकबर, हर मरने वाले से पूछा जाता है, हर फांसी जिसको दी जाती है, जिसकी गर्दन पे तलवार रखी जाती है, जिसको दुनिया से रुखसत किया जाता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, ऐ काफी तुम भी बताओ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अल्लाह अकबर, आप मुझे बताएं तो सही, अब जिंदगी बाकी न रहेगी, जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा, अब जिंदगी की रानाइयां न रहेगी, जिंदगी का की बहारें उजड़ जाएगी। और उनसे पूछा जा रहा है, काफी तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। देखो उस शाख ऐसे होते हैं, इनकलाब इनसे आता है, इनकलाब ऐसे लोग बपा करते हैं। अल्लाह अकबर, जब हजरत काफी मुरादाबादी को कहा गया आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो फरमाते हैं पूरी जिंदगी अपने नबी की नात लिखता रहा, आखिरी ख्वाहिश यही है कि दुनिया से जाते जाते मैं अपने नबी की एक नात में इजाफा करते जाऊं। और आप अंदाजा करें, ये जमीन अहले इल्म की जमीन है, इनसे पूछो अगर बच्चा पास में बैठ के रो रहा हो, तो अगर शेर की आमद होती है तो किसी के रोने की आवाज ही से शेर की आमद खत्म हो जाती है, अशआर फिर जहन में नहीं आते। लिखने के लिए सुकून चाहिए, लिखने के लिए यकसुई चाहिए, लिखने के लिए माहौल अच्छा चाहिए, यही तो लिखने का तरीका है, तभी तो अशआर तख्लीक होते हैं, तभी तो अशआर जो है वो तरतीब पाते हैं। लेकिन जिसके सामने फांसी का फंदा हो और फिर कहा जा रहा है आखिरी ख्वाहिश, तो फरमाते न बच्चे याद आ रहे हैं, न बीवी याद आ रही है, न मुरीद याद आ रहे हैं, न दोस्त याद आ रहे हैं, न अहबाब याद आ रहे हैं, याद आया तो अल्लाह का महबूब याद आया, इसी को इश्क कहते हैं। याद आया तो खुदा का महबूब याद आया। कहते एक नात लिखना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं उस फांसी के फंदे को देखकर उस आशिक मुस्तफा ने जो आखिरी नात लिखी है, कोई उसमें नक्स नहीं निकाल सकता। अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है इश्क और अदब दोनों एक दूसरे से गले मिलते नजर आ रहे हैं। अदबी रानाइयां ऐसी और इश्क का मियार, अल्लाह अकबर, बल्कि यूं कहिए इश्क का जिब्रील मुकम्मल अपने सिदरा पर नजर आ रहा है। इस शान के साथ नात लिखी है और वो मशहूर जमाना कलाम ये है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चांद रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चांद रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस गले बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट
नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाम हजरत का, नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। जब काफी ने ये नात लिखी, अंग्रेज जल बला गया, तैश में आ गया, का इसको अब आसानी से मरने नहीं देंगे, इसको सिर्फ फांसी की सजा नहीं देंगे, इसके दिलो दिमाग में इश्क का सौदा इतना समाया है, अब इसको बहुत दर्द और दुख दे करके मारेंगे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां आज के तनाजुर में देखो, आज के जुल्म ज्यादती के माहौल में देखो, काफी को कहां आसानी से नहीं मारेंगे और दुख दे करके मारेंगे। दुख क्या देंगे? उस जमाने में जो स्त्रियां होती थी वो कोयले की होती थी, अंदर कोयले डालकर उसको गर्म किया जाता था। हजरत काफी मुरादाबादी को कोयले की स्त्री के अंदर कोयले डालकर जब आग दहकाई गई तो काफी के बदन पर वो स्त्री चलाई गई, जिसे आप आयरन कहते, जी जी जी, जिसे प्रेस कहते, वो स्त्री हजरत काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई। जब काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई, इधर वो स्त्री चल रही थी और उधर आलमे बेदारी में काफी के सामने मुस्तफा जाने रहमत का जलवा मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हालत बेदारी में काफी को अपना जलवा दिखा रहे थे। काफी रो पड़े और कहते, आका मैंने देर कर दी, काश मुझे मालूम होता ये सदमा उठाकर आप नजर आते हैं तो मैं इस तरी चलवाने में इतनी देर क्यों करता, ये काम मैं पहले कर दिया होता, यार पहले नजर आ जाता। आप अंदाजा फरमाएं, लेकिन किसी के दिल के तार मदीने की सरकार से इतने मजबूती से जुड़े तो हो कि फांसी का फंदा देखकर भी उन्हें मुस्तफा जाने रहमत याद आए, हुजूर का जिक्र याद आया। बड़ी माजरत के साथ हम इश्क रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हुजूर हमें कब याद आते हैं? उनको फांसी का फंदा देखकर भी हुजूर याद आ रहे हैं। हुजूर को वो वहां भी नहीं भूले, फांसी का फंदा देखकर भी नहीं भूले। आपसे पूछता हूं, हुजूर हमें कब याद आते हैं? आका हमें कब याद आते हैं? जब चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने की तैयारी करते हो तब आका याद आते हैं। नरम नरम गड्ढों पर लेटकर जब गंदी फिल्में देखते हो तब आका याद आते हैं। अल्लाह अकबर। जब चोरियां करते हो तब आका याद आते हैं। जब सूद के धंधे करते हो तब आका याद आते हैं। बताओ हुजूर हमें कहां याद आते हैं? जो कौन अपने नबी से यूं जफा करे, जो कौन अपने नबी से यूं बेवफाई करे, जो कौन अपने नबी के दिल को नश्तर लगाए, याद रखना तुम्हारे चेहरे पे चलने वाले वस्त्रे तुम्हारे चेहरे पर इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितना कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। जो कौन सजदों को तर्क करके, जो कौन मस्जिदों को वीरान करके कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाए, उस कौम को इज्जत की सांस लेना नसीब होगी, उस कौम को वकार नसीब होगा, उस कौम को इज्जतें नसीब होगी। सुन लो, हम किसी मुर्दा नबी के मानने वाली कौम नहीं, हम तो उस नबी को मानते हैं जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हमारे आका जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब बताओ, जब आका हमारी जानों से ज्यादा करीब है, अल्लाह अकबर, जब एक बेटा अपने हाथ में शराब की बोतल लेता है तो उसके माँ का दिल कितना दुखता है। तो शराब की बोतल बेटे के हाथ में देखकर जितना माँ का दिल दुखता है, उससे ज्यादा शराब पीने वाले को शराब पीता देखकर मुस्तफा जाने रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचती है। जब तुम
تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے، اللہ اکبر، ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا، ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا، اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے، اس کو تحفے دیتے رہے، اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا، اس کی وجہ سے نیند گئی، چین گیا، قرار گیا، سکون گیا، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا، اس پہ سب قربان کیا، اور آمنہ کے لال سے پیار کیا تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی، داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی، حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی، عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا؟ ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے، ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی۔ اس طرح ام المومنین کہتی ہے، اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے، میں تو یہ جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے۔ بے شک بے شک، حق حق، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں، ہر نبی شان والے، عزت والے، مقام والے، مرتبے والے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، محسوس کرو میری قوم کے جوانوں، حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے، ڈبا دے ان کو، ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائے، ان کا کوئی نہ بچے۔ یہی ہوا، حضرت لوط کو قوم نے ستایا، لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی گئی، صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہلاکت کی دعا فرمائی، مولا انہیں ہلاک کر دے، اور ہو گئی وہ قوم ہلاک۔ ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے۔ جی، صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان، واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی کوچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا، جی، صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، سب نبی شان والے، سب عزت والے، سب ہمارے آقا، سب ہمارے مولا، لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا، آئے ہے، سبحان اللہ، طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں جی، میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے، وہاں کے مالداروں سے، سرداروں سے ملاقات کی، کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی۔ اسی پہ بس نہیں کیا، جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ، غلط جملے چلاؤ۔ کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا، وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے، کبھی سر پہ پتھر لگے، کبھی بدن پہ پتھر لگے، اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے، اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا، اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ
آقا کے نالین شریف خون سے بھر گئی. تقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر. اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے. اللہ اکبر. جب غشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا. آپ تھوڑا تصور میں لائیں, آپ ذرا غور کریں. اللہ اکبر. مراد آباد والوں, عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں, ذرا اپنی نبی کی محنتوں کا احساس کرو. یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی, یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا, یہ قرآن جو اس پہ دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا. ان قربانیوں کو تو دیکھو. آپ کیا سمجھتے ہو چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا, سورج پلٹا اور دین پھیل گیا. چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے, سورج کا پلٹنا برحق ہے, مگر سن لو یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں, معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے. اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے, وہ محنتیں کس انداز کی ہے. آقا علیہ السلام پہ غشی کی کیفیت ہے, میرے نبی پر غشی کی کیفیت ہے, اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں. کبھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا, اسے پنڈلی کہتے ہیں. یہاں پہ گوشت کم ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے. اللہ اکبر. غیرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. اور پھر اللہ بلبل سدرا سجد الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے. محبوب کی مرضی تو پتا کرو, محبوب کیا چاہتے ہیں. جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے, اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے, کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں, نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں, تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں, حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں, نفرت کرنے والے, پتھر مارنے والے, حضور کا مذاق اڑانے والے. جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں, تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, توجہ, یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی. اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما. جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے اور ان سے محبت کا یوں اظہار کرے. اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا, بس اتنا. اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے. شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں, محسوس کرنا, گھر جا کے سوچنا, سب کی محبتوں کا احساس کیا, سب کی محبتوں کا. حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی. ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی. میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں, رات رات بھر فلم دیکھنے والے, اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا. نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے, اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا, غور کرنا, سوچنا, غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا, پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی. جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے. ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا. میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے, اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہے
ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر. میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ، ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں، نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کیوں نہ لوگ نفرت کریں، ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا؟ میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں، صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے. آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی. اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی، کوئی اس کی وضاحت نہیں کیا کی، کیا باتیں کی، کیا راز کی باتیں ہوئی. بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی، آپ بتائیں. ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں، مگر ایک ہی بتاؤں گا، سب نہیں، صرف ایک بات بتاتا ہوں. جو باتیں ہوئی کعبہ قوسین میں پہنچ کر جو باتیں ہوئی ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں. سیدہ نے پوچھا بابا کیا؟ ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرف طرف ہی نہیں، وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں، یوں کہہ لیں کہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا، ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا، اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا. لیکن اس کو محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس، سرزمین پیپلسانہ، سرزمین پیپلسانہ حضور سید صاحب قبلہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے، وہاں گئے کیسے. میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے، ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے. تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے، ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا، اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے. ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے؟ جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے کہاں سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ ارسلہ بتا رہے تھے آئے کہاں سے، آئے کہاں سے تھے جی. ان کا رسول ہونا بتا رہے وہ آئے کہاں سے تھے. قد جاکم من اللہ نور، من اللہ من اللہ من اللہ. کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے. جی 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 کیا تو بات جب من اللہ گیا، من اللہ آئے من اللہ، تو اگر گئے اللہ تو کیا تکلیف ہے جی. کیا تکلیف ہے. لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی؟ ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا،
تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا. سبحان اللہ. بات اس پہ مکمل کرتا ہوں, گھر جا کے سوچنا. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا ابھی, صرف وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن گھر جا کے سوچنا اور پھر سوچنا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے. جی ظالمو. اچھا بولوں. مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ختم ہو. نہیں حضرت بولیے بولیے. بڑی مہربانی, نوازش, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بڑی نوازش. جتنا چاہے اتنا بولیے حضرت. بہت شکریہ. جتنا چاہے اتنا بولیے. اچھا ٹھیک. جی جی جتنا چاہے اتنا بولیے. میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. کتنی مرتبہ؟ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کا جلوہ سامنے ہو, جلوہ یار, اللہ کا وجہ کریم. حالانکہ ہم, پھر کہتا ہوں, آمنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کیف کے پر جہاں جلے, کوئی بتائے کیا کہ یوں جہاں کیف کے پر جلتے ہیں بلبل سدرا کو تک پتا نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں گنچ جو چٹکے تھے ما اوہا دنا کے باغ میں. سبحان اللہ. گنچ جو چٹکے تھے ما اوہا دنا کے باغ میں, بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. سبحان اللہ. جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا. وہ حضور کی معراج ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں, لیکن صرف سمجھانے کے لیے خدا کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, اللہ کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور جلوہ دیکھتے ہوئے خدا فرما رہا ہے, جلوہ دکھاتے ہوئے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا مچل گئی. کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا. کیا بات ہے. جب اس نے 70 بار کہا کہ 70,000 بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے, تو آپ نے کیا کیا مانگا. آقا فرماتے بیٹی وہ جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا, میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری امت کو بخش دے. کیا بات ہے. میری امت کو بخش دے. بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ. پیارے مانگ کیا مانگتا ہے. میں 70,000 بار ایک ہی بات کرتا رہا, میری امت کو بخش دے. اب یہاں میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کو دیکھ کر جو ہمیں نہ بھولے, خدا کو دیکھ کر, مراد آباد والوں, پیپلز خانہ والوں, محسوس کرو اس کو. گرد نواز سے آنے والوں محسوس کرو, جو خدا کو دیکھ کر, خدا کو دیکھ کر, خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے. ہم کون؟ شرابی ہم میں, جواری ہم میں, زانی ہم میں, پاپی ہم میں, گنہگار ہم میں, تاش کے پتے کھیلنے والے ہم میں, جوا کھیلنے والے ہم میں. ہمیں پاپیوں کو نہ بھولے. آپ نے کہا امین القادری یہ کون سی بات ہے, خدا کو دیکھ کے ہمیں نہ بھولے. میں نے کہا سن, اب لوگ کعبہ دیکھ کر وطن بھول جاتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. دماغ میں منصوبہ لے کر جاتے کہ یہ مانگوں گا اللہ سے, یہ مانگوں گا اللہ سے, یہ اللہ کی عزت کی قسم. جب میں پہلی مرتبہ گیا اور میری نظر کعبے میں پڑنے والی تھی, میں نے دماغ کی فہرست میں اتنے نام لکھے تھے, اتنی حاجتیں لکھی تھی, مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو میری زبان نہ کھل سکی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں حقیقت میں ہوں. اللہ اکبر. لوگ کعبہ دیکھ کر کے اپنی حاجتیں بھول جاتے ہیں, وطن بھول جاتے ہیں, لیکن یہ رب کعبہ کو دیکھ کر اپنی پاپی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں. کتنا پیار. دوسری بات, اہم بات کی طرف آئیے. اللہ کو دیکھ کر, اللہ کو دیکھ کر پاپیوں کو یاد کیا, یعنی امت کا پیار کتنا. ارے اللہ کو دیکھ کر لوگ, اللہ کو دیکھنا تو بڑی بات,
70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو. اور وہ کون ہستی ہے؟ جب کہ رب ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا. پھر کیا ہوا؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی. تجلی 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر آ گئے. تو جو 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھے تجلی وہ اپنے آپ کو بھول جائے، اور جو بے حجاب اور بے نقاب دیکھے اتنے قریب سے دیکھے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، سبحان اس کے اللہ. باوجود بھی ہمیں یاد رکھے تو ہم سے پیار کتنا ہے. لیکن اب پلٹ کر ایک سوال، جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم پاپیوں کو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا، ہم فلموں میں اس کو بھول گئے. فلم دیکھ کر اس کو، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم فلموں میں دیکھ کر فلموں میں گم کر ان کو بھول گئے، گم ہو گئے فلموں میں. وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، میری قوم زنا کے اڈوں پر جا کر انہیں بھول گئی. کیا ہوگا؟ تباہی نہیں ہوگی؟ حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، بس ایک. جس کا دل دکھا کر یہ مصیبتیں مول لی ہے اسے خوش کرو، ان سے معافی مانگو، جی انہیں راضی کرو، حضور کو راضی کر لو، حالات بدلیں گے، انقلاب آئے گا. اور ہمیں ڈرنے کی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، حالات کہیں بھی کچھ بھی، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے ملک کی کسی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کہیں کچھ ہو، چڑیا کوے نہ بنو، عقاب بنو عقاب. ہاں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم لنگڑے لولے اندھے بہرے خدا کی عبادت نہیں کرتے، ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں. اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے، نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اللہ اکبر، ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے، اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے. اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، یا جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا، اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا، اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو. سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے، اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا، اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا، رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے، توبہ کر کے نکلو، اللہ کی طرف پلٹو. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوسری طرف نہ جاؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو. یاد رکھنا، میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے، گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے، گناہوں میں کوئی قرار نہیں ہے. گناہ تباہ کرتے ہیں، گناہ برباد کرتے ہیں، گناہ ہلاک کرتے ہیں. اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو. سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے. آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو. صرف آنسو کے 2 قطرے، اپنی آنکھوں کے آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے عرق میرے، عرق انفعال کے، شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں. سب کے پاس گڑ گڑانے والے، کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ. ہمارے مسائل کا حل، اللہ اکبر،
तावीज़ात में नहीं है, हमारे मसाइल का हल सियासी लीडरों के दरवाजों पर नहीं है, हमारे मसाइल का हल नफली वज़ाइफ में नहीं है, हमारे मसाइल का हल गुनाहों से तौबा करने में है। जब तक गुनाह से नहीं निकलोगे कोई वजीफा कारगर नहीं होगा, जब तक गुनाह से नहीं निकलोगे कोई तावीज असरअंदाज नहीं होगा, जब तक गुनाह से नहीं निकलोगे हालात बदलेंगे नहीं। आओ तौबा करें, आओ जिंदगी को बदलें, आओ जिंदगी में इनकलाब बर्पा करें। एक मजजूब बुजुर्ग जो है वो बस्ती में ऐलान करते फिर रहे थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है। जब उनको कब्रिस्तान में देखा गया तो कब्रिस्तान में रोते हुए कह रहे थे, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ये तुझसे सुलह करने के लिए तैयार है। किसी ने कहा, बाबा बस्ती में कहते हो कि अल्लाह इनसे अल्लाह से सुलह कर लो और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले। बस्ती में लोगों को अल्लाह से सुलह करने के लिए कहते हो और कब्रिस्तान में अल्लाह को बंदों से सुलह करने के लिए कहते हो। तो उस मजसूब ने कहा भरी और फिर फरमाया, जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह उससे फरमाता है, मेरे बंदे माफी मांग ले ताकि मैं तुझे माफ कर दूं। बल्कि मेरा अल्लाह तो ऐसा करीम है, अल्लाह अकबर, हर रात के आखिरी हिस्से में वो अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकार कर अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो मुझसे क्या मांगते हो मांग लो, मैं तुम्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ रात के पापियों, सुबह होने से पहले पहले अपने गुनाहों से, अपने जराइम से तौबा कर लो। लेकिन हम तो रात के 3 बजे तक के फिल्में देखकर, लहव लईब में डूबकर, जराइम करके ऐसे सोते हैं कि फिर फजर भी बिस्तर में जाती। और जब सूरज गुरूब होने लगता है तब भी मेरा अल्लाह रहमत की चादर फैलाकर कहता है, मेरे बंदो मुझसे क्या मांगते हो मांग। ऐ दिन के पापियों, इससे पहले कि दिन खत्म हो जाए मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे बताओ, अल्लाह अपने बंदों से कहते। तो मजजूब बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तक इंसान जिंदा रहता है अल्लाह उसको माफ करना चाहता है, वो कहता है माफी मांग, मैं तुझे माफ करूं। लेकिन जब वो मर कर अजाब में गिरफ्तार होता है तब बंदा कहता है मुझे माफ कर, उस वक्त तो उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। इससे पहले कि तौबा का दरवाजा बंद हो जाए अल्लाह से माफी मांग। और कितना ही पाप किया, कितना ही बड़ा जुर्म किया, कितने ही गुनाह किए, एक बार माफी मांगो, मांग के देखो माफी, पुकार के देखो उसको। सबको पुकारा ना, जरा रब को पुकार के देखो। बेशक बेशक। सबके दरवाजे पे दस्तक दी, जरा मेरे अल्लाह के दरवाजे पे भी दस्तक दे के देखो। सबके लिए रोया ना, जरा अल्लाह के लिए रो के देखो, उसके लिए आंसू बहा के देखो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह से बढ़कर हम पे कोई मेहरबान नहीं, अल्लाह से बढ़कर हमसे कोई ज्यादा प्यार करने वाला नहीं। आओ अल्लाह को राजी करें, आओ अल्लाह को मनाएं, आओ अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें। अल्लाह अकबर। एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक का मफहूम पेश करता हूँ। कैसा करीम है बंदों पे, कैसा मेहरबान है, बंदों से प्यार कैसे करता है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश बंद हुई और जब बारिश बंद हो गई तो कौम मूसा कलीम के पास आई और कहने लगी बारिश रुक गई, कुछ कीजिए। मूसा कलीम ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि तुम सब इकट्ठा हो जाओ, हम शहर के किनारे पे चलेंगे, वहां दुआ करेंगे, अल्लाह से बारिश मांगेंगे। 70,000 का मजमा इकट्ठा हो गया, 70,000 का मजमा इकट्ठा हो गया। अल्लाह से दुआ की, इरशाद हुआ कलीम तुम्हारी दुआ मकबूल है। लेकिन एक बंदा इसमें ऐसा, इस पूरे मजमे में एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल तक मुझे नाराज किया है, मेरा नाम तक नहीं लिया है, हम मुझसे नाराज है, उसी की वजह से बारिश रोक रखी है। जब तक उस बदबख्त को
کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے کون ہے؟ ارشاد ہوا آواز لگاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارے کرم پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے آواز لگائی، اے وہ انسان، اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا، اللہ کا نام تک نہ لیا، خدا کا ذکر تک نہ کیا، گناہ پہ گناہ، جرائم پہ جرائم کرتا رہا، نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے بارش رکی ہے۔ تو بندہ ہوشیار تھا، ہوشیار تھا وہ بندہ، ادھر ادھر دیکھا، سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے۔ اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا۔ یہی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں۔ جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، سچے خدا کی شان یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سوتا نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ سونے والے اور ہیں، کسی نشے میں بدمست ہے۔ میرا سچا رب، اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد۔ ہاں، ہم کسی خدا کو نہیں جانتے نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا۔ رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے، 40 سال تک پاپ کرتا رہا، جرائم کرتا رہا، سر پہ چادر ڈال کے چپکے چپکے کہتا ہے اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا، یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی، مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے، مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں، اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں، اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں، آج بچا لے مجھے، زندہ باد زندہ آج باد۔ بچا لے مجھے، میری عزت بچا لے، مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا، مولا آج معاف کر، بچا لے، میری عزت بچا لے، معاف کر دے مجھے۔ اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں اور وہ گال پر آئے، اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا۔ لوگ نہا گئے پانی میں۔ موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں، کوئی نہیں نکلا، برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں، سبحان اللہ، اسی کے صدقے۔ وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا، اے ہے سبحان اللہ، کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب، چند لمحات میں انقلاب کیسا۔ ارشاد ہوا معافی مانگ لی، معافی طلب کر لی، توبہ کر لی، معاف کر دیا ہم نے، اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی، برسا دیا۔ اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں، احساس نہیں کیا۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا ذرا دکھانا وہ کون ہے۔ یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ، اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کے امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے؟ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا نا، امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے، کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا، بڑا درجہ ہے۔ ارے درجہ یہ ہے قربان جائیں
امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے، کیا پیاری بات لکھی. موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں، ہے نا، اور جواب کیا آتا ہے؟ لن ترانی. منع کرتے نہیں دیں گے، جو بھی مانگا نہیں دیں گے. اور امت محمدیہ کو کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ. جو مانگیں گے دیں گے. بے وہاں شک. نبی کو منع کیا اور یہاں امتیوں سے کہہ رہے ہیں محبوب کی جو مانگو گے دیں گے. تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا. یہاں یہ ہے، وہاں اصل کا معاملہ ہے یا طفیلی کا معاملہ ہے. ہاں طفیلی کو بھی درجہ مل رہا ہے. طفیلی مطلب سمجھے؟ دیکھو اگر کوئی مزدور ہے، مزدور ٹھیلا ڈھکیلتا ہے، تو کیا کوئی وزیر اعظم اپنے گھر میں شادی کرے گا تو اس مزدور کو بلائے گا؟ بولو بھائی، بلائے گا؟ نہیں بلائے گا. وہ تو مفتی صاحب کو بلائے گا. ٹھیک، تو مفتی صاحب کی بلا کو دعوت ملی وزیر کے گھر سے، مفتی صاحب آنا، اور جس کو چاہو خادم کو لے آ سکتے ہو، کوئی پرابلم کی بات نہیں. اب مفتی صاحب کسی چپل سینے والے کا ہاتھ پکڑے گا چلو. اب ایک جامع مسجد کے امام صاحب، وہ مفتی صاحب کے برابر نہیں، ان کو نہیں بلایا وزیر نے، لیکن وہ جو چمار تھا چپل سینے والا وہ جا رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ وہاں اصل ہے اور یہ اصل کا طفیلی ہے نا. تھوڑی مشکل بات ہے، بعد میں آپ اپنے علماء سے سمجھنا، آپ کو بتائیں گے طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی طفیل میں جا رہا ہے، بات سمجھے. اور آسان زبان میں کہہ دوں، ارے بڑے بڑے لوگ ان کو مرسیڈیز کار میسر نہیں، لیکن کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں. وجہ کتے کے لیے مرسیڈیز کاریں بنی ہیں یا کتا مرسیڈیز کاروں کے لیے؟ نہ یہ اس کے لیے نہ وہ اس کے لیے. بس بات اتنی ہے کہ یہ جس کا غلام ہے، جس کی ملکیت میں ہے، وہ مرسیڈیز کار کا مالک ہے، تو طفیلی بن کے یہ بھی جا رہا ہے. تو پتہ چلا جس کا مالک جتنا بڑا ہوتا ہے طفیلی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے. بس اتنی بات ہے کہ جو ہمارا مالک و مولا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ رعایت اگر کسی کو عطا کی ہے تو امت محمدیہ کو عطا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے آخری میں آئے، سب سے آخری میں آئے، رسول اللہ زندہ باد. زندہ سب باد. سے آخری میں آئے. اٹھیں گے سب سے پہلے، بے شک. سب سے آخری میں آئے. جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. اور سب کے جرائم بیان ہوں گے تمہارے سامنے. بنی اسرائیل نے یہ کیا، لوط کی قوم نے یہ کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، سب کے دکھڑے، سب کے جرائم، سب کے برائی تمہارے سامنے آ گئی. تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں آئے گی تاکہ تمہاری برائی کسی تک پہنچ نہ سکے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیوں؟ کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو، میرے پیارے کی امت ہو. اوروں کا حال یہ، اگر گناہ کر لے تو سزا کیا؟ اپنے آپ کو قتل کر دو، یہی. اور تم گناہ کرو تو توبہ کرو، معافی ہے. تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے. عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ جس نے توبہ کی ہے، رویا ہے اور توبہ قبول ہو گئی ہے، ذرا بتانا وہ کون ہے. ذرا ارشاد ہوا نہیں بتاؤں گا. کس کو؟ موسیٰ کلیم. موسیٰ نہیں بتائیں گے. کیوں مولا؟ موسیٰ جب تک باغی تھا، گناہ کر رہا تھا، پاپ کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، تب بھی تو میں نے پردے ڈال کے رکھے تھے، تب نہیں بتایا تھا. اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے، اب بتا کر کے اس کو ذلیل کیسے کر دوں، اب بتا کر اس کو رسوا. یہ ہمارا اللہ ہے، ایسی محبت کرتا ہے. آئیے نا ہم بھی زندگیاں بدلے، توبہ کرے، زندگی میں انقلاب پیدا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے، اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو، اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی اس محفل کو قبول کرے. ہاں قاری، قاری صادق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ اور تمام علماء کو مبارکباد کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے. بس اتنا میرے عزیز، میرے بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے محبوب کو راضی کیجئے. حضور کو منائیے، اس لیے کہ پورا کے پورا دین حضور کی ذات ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست،
अगर बऊ न रसीदी तमाम बूला हबीस, पूरा के पूरा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। हुजूर से जुड़िए, हुजूर के करीब आइए और हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसा मानिए जैसा कि मानने का हक है। याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी तरह बशर कहना या बड़ा भाई कहना या उनके इल्म गैब का इनकार करना या उनके हाजिर और नाजिर का इनकार करना, ये बहुत नादानी की बातें हैं, जुरत की बातें हैं। मेरे अजीज भाई, हमारा बाप भी, अपना बाबा भी हमारी तरह बशर नहीं है। वजह ये है कि आप कहेंगे शक्ल तो ऐसी है, हम कहते हैं मगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को देखते हैं तो मकबूल हज का सवाब मिला करता है। और पता चला जब अपना बाप अपनी तरह बशर नहीं तो रसूल पाक अपनी तरह बशर कैसे हो सकते हैं। वो बशर ज़रूर हैं लेकिन खैरुल बशर है, सैयदुल बशर है। और मेरे इमाम ने कहा, लोग तो बड़ा भाई कहते कहते थके, लेकिन मेरे इमाम कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गए कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।